اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 اور 88 بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ کی نعمتوں کے تذکرے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق آتَیْنا ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی وہ تورات، اور بنی اسرائیل کا ایمان تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی کتاب تورات پر۔ وقفینا اور ہم نے پے در پے بھیجے، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، من بعد ہی ان کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسولوں کو۔ یعنی پہلے سے یہ سلسلہ چلتا تھا کہ ایک پیغمبر ہوتے، ان کے ہوتے ہوئے یا ان کی وفات کے بعد دوسرا پیغمبر آ جایا کرتے تھے، یعنی ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی اور رسول ہمیشہ رہتے ہی رہتے تھے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبر اور رسول بھیجے۔ وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو البینات واضح نشانیاں، یعنی ان رسولوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے جو آخری رسول تھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن میں مختلف جگہوں میں۔ انہیں انجیل ملی، ایک تو یہ تھا، اس کے اندر احکامات موجود تھے، معجزات ملے، جیسے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرند بنا کے ان میں پھونک مارا کرتے تھے اور وہ اڑنا شروع کر دیتے تھے، بیمار کو دم کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، برس کی بیماری والوں کو خاص طور پر۔ مادر ذات نابینا شخص کی آنکھ پر ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جایا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے اور علامتیں دے رکھی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کسی بھی بینا انسان کے لیے یہ کافی تھا کہ ان معجزوں کو دیکھ کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور پھر ہم نے مدد کی عیسیٰ علیہ السلام کی بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کا لفظ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، اور اس طرح بعد میں محمد بن کعب ہو گئے، ربیع بن انس ہو گئے، حضرت قتادہ ہو گئے، یہ سب اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر رکھوایا اور ساتھ ان سے یہ کہا کہ جو مشرکین ہجو بیان کرتے ہیں اس کا جواب دو۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شعر کہا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کرے۔ تو بہرحال روح القدس سے مراد بعض مفسرین کی رائے کچھ اور بھی ہے، لیکن جو اکثر یا غالب رائے ہے وہ یہی ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغمبر بھیجتے رہے۔ اب بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا رویہ کیا تھا وہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ افَكُلَّمَا پس جب بھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی بھی رسول، بما لا تہوا اس چیز کے ساتھ، لا تہوا انفسکم جو نہیں اچھی لگی تمہارے دلوں کو، جو تمہیں پسند نہیں آئی، استکبرتم تو تم نے تکبر اختیار کر لیا۔ یعنی پیغمبر اور رسول نے اگر کوئی بھی ایسی بات بیان کر دی جو تمہارے دل کو نہیں بھائی، تمہیں اچھی نہیں لگی، تو تم نے انکار کر دیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں تو تم ان کی اطاعت کرتے، ان کی فرما برداری کرتے۔ پیغمبروں کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، لیکن انہوں نے یہ رویہ اپنایا کہ ان کا انکار کرنا شروع کر دیا، تکبر اختیار کرنا شروع کر دیا، ان سے دشمنی کرنی شروع کر دی پیغمبروں سے،
اور یہ رویہ اپنایا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پس ایک گروہ کا تم نے انکار کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں، ہم تمہیں پیغمبر ہی نہیں مانتے، ہم تمہاری اطاعت ہی نہیں کرتے، اگر تم یہ باتیں کرتے ہو تو ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ اور پھر یہاں تک بات جو ہے وہ بس نہ ہوئی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل بھی کر دیا، یعنی بہت سے اللہ کے پیغمبروں کو قتل بھی کرتے رہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا رویہ یہی تھا، انہوں نے بہت سی جو ہے کوششیں کی اس طرح کہ معاذ اللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو یہ ان کا رویہ تھا جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر یہ مسلمانوں کی یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کا تو رویہ شروع سے ہی ایسا رہا ہے، یہ اپنے بھی بہت سے پیغمبروں کا انکار کرتے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اس لیے عین ممکن ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لائیں۔ اور کہتے کیا ہیں یہ؟ وقالوا قلوبنا غلف، یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف ہے، ہمارے دل بند ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں پہلے معلوم ہو چکا ہے، جو مل چکا ہے، ہم نے بس اسی پر اتفاق کر لیا ہے، اب کوئی نئی چیز قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، چاہے وہ ٹھیک ہے چاہے وہ غلط، اس بات سے قطع نظر، بس اب جو ہمارے پاس ہے وہی ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ محروم کر دیے گئے ہیں، اس لیے اب یہ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کر دینے کی وجہ سے، پیغمبروں کے ساتھ یہ رویہ اپنا دینے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بھی پھر ان پر پھٹکار اور لعنت پڑی۔ فقلیلا ما یؤمنون، پس تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی ہوئی کہ بنی اسرائیل میں سے بہت تھوڑے ہی لوگ تھے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور بہت تھوڑے ہی لوگ تھے جو پچھلے پیغمبروں پر بھی ایمان لائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی اتباع کرنے والا اور ان کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔